اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب، اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں مال کی ہوں تو وہ تیسری چاہے گا۔ حدیث نمبر 2415، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے 2 جنگل ہوں مال کے تو بھی وہ تیسرا ڈھونڈتا رہے، اور پیٹ نہیں بھرتی آدمی کا مگر مٹی، اور رجوع ہوتا ہے اللہ کا اس پر جو توبہ کرے، یعنی جو دنیا کی حرص سے باز آئے اسے گنج قناعت فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 2416، اردو ترجمہ۔ معلوم انس رضی اللہ عنہ نے کہا، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے، یہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ پر یہ بات اتری تھی یا خود فرماتے تھے۔ پھر بیان کی روایت ابو عوانہ کی جو اوپر گزری۔ حدیث نمبر 2417، اردو ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا، اگر آدمی کا ایک جنگل سونے کا ہو تو بھی آرزو کرے گا کہ دوسرا ہو، اور اس کا منہ نہیں بھرتی مگر مٹی گور کی، اور اللہ رجوع کرتا ہے اس کی طرف جو توبہ کرے۔ حدیث نمبر 2418، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آدمی کا ایک میدان مال سے بھرا ہو تو بھی چاہے گا کہ اسی کے برابر اور ہو، اور آدمی کا جی کسی چیز سے نہیں بھرتا سوائے مٹی کے، اور رجوع ہوتا ہے اللہ کا اس پر جو توبہ کرے۔ ابن عباس نے کہا، میں نہیں جانتا کہ یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں، اور ظہیر کی روایت میں یہ ہے کہ میں نہیں جانتا قرآن میں سے ہے، اور ابن عباس کا نام نہیں لیا۔ حدیث نمبر 2419، اردو ترجمہ۔ ابو اسود نے کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے قاریوں کو بلوا بھیجا، اور وہ سب 300 قاری ان کے پاس آئے اور انہوں نے قرآن پڑھا، اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم بصرہ کے سب لوگوں سے بہتر ہو اور وہاں کے قاری ہو، سو قرآن پڑھتے رہو اور بہت مدت گزر جانے سے سست نہ ہو جاؤ کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں جیسے تم سے اگلوں کے دل سخت ہو گئے۔ اور ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جو طول میں اور سخت وعیدوں میں برات کے برابر تھی، پھر میں اسے بھول گیا، مگر اتنی بات یاد رہی کہ اگر آدمی کے 2 میدان ہوتے ہیں مال کے تب بھی تیسرا ڈھونڈتا رہتا ہے، اور آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا مگر مٹی سے۔ اور ہم ایک سورت اور پڑھتے تھے اور اس کی مصباحات میں کی ایک سورت کے برابر جانتے تھے، میں وہ بھی بھول گیا، مگر اس میں سے یہ آیت یاد ہے، اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں، اور جو بات ایسی کہتے ہو کہ کرتے نہیں، وہ تمہاری گردنوں میں لکھ دی جاتی ہے گواہی کے طور پر کہ اس کا سوال ہوگا تم سے قیامت کے دن۔ باب، قناعت کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2420، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری سامان بہت ہونے سے نہیں ہے بلکہ امیری دل سے ہے۔ باب، دنیا کی کشادگی اور زینت پر مغرور مت ہو۔ حدیث نمبر 2421، اردو ترجمہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں میں وعظ کہا اور فرمایا، اللہ کی قسم اے لوگو، میں تمہارے لیے کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا ہوں مگر اس سے جو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے تمہارے لیے دنیا کی زینت۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا خیر کا نتیجہ شر بھی ہوتا ہے؟ یعنی دنیا کی دولت اور حکومت آنا اور اسلام کی ترقی ہونا تو خیر ہے، اس کا نتیجہ برا کیوں کر ہوگا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو رہے تھوڑی دیر، پھر فرمایا، تم نے کیا کہا؟ پھر اس کے سوال کو پوچھ لیا کہ کہیں بھول نہ گیا ہو۔
تو مطابقت جواب کی سوال کے ساتھ اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر کا نتیجہ شر بھی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، خیر کا نتیجہ خیر ہی ہوتا ہے، مگر اتنی بات ہے کہ بہار کے دنوں میں جو سبزہ اگتا ہے اور اسے تم خیر بھی جانتے ہو، وہ نہیں مارتا ہے ہیضہ سے، نہ قریب المرگ کرتا ہے، مگر ہرا چرنے والے کو کی وہ کھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کوکھیں پھول جاتی ہیں اور سورج کے سامنے ہو کر پتلا ہگنے لگتا ہے یا موتنے لگتا ہے، پھر جگالی کرنے لگتا ہے اور پھر چرنے جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی لوٹ پوٹ میں مر جاتا ہے۔ یہی حال اس مال کا ہے کہ جو اس کو حق کے ساتھ لیتا ہے اس کو برکت ہوتی ہے، اور جو ناحق طور پر لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ کھا جاتا ہے اور پیٹ نہیں بھرتا، جیسے اس ہری چرنے والے کا۔ حدیث نمبر 2422 اردو ترجمہ۔ وہی روایت دوسری سند سے مروی ہوئی ہے۔ اتنی بات زیادہ ہے کہ آپ نے 3 بار فرمایا کہ خیر کا نتیجہ خیر ہی ہوتا ہے، اور آخر میں فرمایا جس نے اس کو یعنی مال کو حق کی راہ سے لیا اور راہ حق میں رکھا تو کیا خوب مدد اس سے ملتی ہے، یعنی درجات عالیہ، صدقات و خیرات اور مبرات کے اس کو عنایت ہوتے ہیں۔ باقی مضمون وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2423 اردو ترجمہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے وہی روایت بیان کی، مگر یہ بات زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تھے اور ہم آپ کے گرد بیٹھے تھے، اور آگے آپ نے وہی مضمون فرمایا دنیا کی زینت کا۔ تب ایک شخص نے عرض کی کہ کیا خیر کا نتیجہ شر ہوتا ہے؟ آپ چپ ہو رہے۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا تو نے کیوں ایسی بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے بات نہ کی، اور ہم کو خیال ہوا کہ آپ پر وحی اترتی ہے۔ اتنے میں آپ نے پسینہ پوچھا اور فرمایا اس سائل نے اچھی بات کہی۔ پھر آپ نے وہی مثال سبزہ چرنے والے کی بیان کی اور فرمایا یہ مال ہرا ہے، میٹھا ہے اور بہت اچھا رفیق ہے اس مسلمان کا جو مسکین کو اور یتیم کو اور مسافر کو دے، یا اور کچھ فرمایا۔ اخیر میں یہ فرمایا کہ وہ مال اس پر قیامت کے دن گواہ ہوگا۔ باقی مضمون وہی ہے جو اوپر گزرا۔ باب صبر و قناعت کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2424 اردو ترجمہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا چند لوگوں نے انصار کے کچھ مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان کو دیا۔ انہوں نے پھر مانگا، پھر دیا، یہاں تک کہ جب تمام ہو گیا جو کچھ آپ کے پاس تھا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو مال ہوتا ہے تو میں تم سے دریغ نہیں کرتا، اور جو سوال سے بچے اللہ اسے بچاتا ہے، اور جو اپنے دل کو بے پرواہ رکھے اللہ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے، اور جو صبر کی عادت ڈالے اللہ اس پر صبر آسان کر دیتا ہے، اور کوئی عطا الہی بہتر اور کشادگی والی صبر سے زیادہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2425 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب کفاف اور قناعت کے بارے میں۔ حدیث نمبر 2426 اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مراد کو پہنچا اور چھٹکارا پایا اس نے جو اسلام لایا اور موافق ضرورت کے رزق دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دی۔ حدیث نمبر 2427 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی روزی موافق ضرورت کے رکھ۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2415 سے 2427 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔